اس کے اپنے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ مینٹلی ڈس بیلنسڈ شخص ہے. اس کے خلاف جو ہے آرٹیکل 25 جو امریکن کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے تحت اس کو پاگل قرار دے کر اس کو جو ہے امپیچ کیا جائے، اس کو نکالا جائے صدارت سے، امریکہ کی صدارت سے نکالا جائے. جتنی اس نے تضحیق کر دی ہے امریکہ کی اور سپر پاور کا جتنا بھرم بھشم کر کے اس نے رکھ دیا ہے، دنیا میں شاید امریکہ کے کسی صدر نے کوئی یہ اعزاز نہیں جاتا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سر جاتا ہے. اور ہم ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا ستودہ جاہلاں جاہل باشد، وہ ہماری تعریفیں کرتا ہے. دا گریٹ فیلڈ مارشل، دا گریٹ پرسن. تو جو جب پاگل آدمی کسی اور پاگل کی تعریف کرے تو پھر یہی ہوتا ہے، آپ اندازہ کر لیں. او بھائی کوئی خدا کا خوف کرو یار. حقیقت یہ ہے کہ چائنیز وہ جو ٹیکنالوجی تھی اور جہاز تھے جنہوں نے ان ہندوستان کے جہازوں کو انٹرسیپٹ کر کے گرایا تھا، وہ عمران خان نے لیے تھے. اور عمران خان کو جو اس وقت شوکت ترین جو فائنانس منسٹر تھے، اس نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ڈیل، یہ نہیں خرید سکتے. عمران خان پٹ ہز فٹ ڈاؤن. اس نے دفاع وطن کے لیے اس نے اوور رول کر کے ان جہازوں کو جو ہے چائنا سے خریدا تھا. اور میں نے تو یہ جب کہا تو میری ٹرولنگ بڑی ہوئی کہ میں نے کہا بھائی وہ فیلڈ کی تو جنگ ہوئی نہیں ہے، یہ فیلڈ مارشل کہاں سے بن گیا ہے؟ جنگ تو ہوا میں ہوئی ہے. اور ہمیں اگر کریڈٹ دینا ہے تو ہمیں اپنے جو ہے وہ ایئر فورس کے چیف کو دینا چاہیے، سدھو کو دینا چاہیے. کے لیے لازم ہے کہ آپ ملک کے بارے میں بھی سوچیں. خدا را جن قوموں نے اپنی ملک سے، اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھا، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا اسی طرح پاکستان کا تخیل کیا تھا؟ تخیل پاکستان تو علامہ اقبال نے دیا. ذرا اس کا فلسفہ تو نظریہ تو دیکھیں، وہ مسلمان کے کیا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں. اس نے مسلم امہ کو ایک ایسے جذبہ دیا تھا جو میں سمجھتا ہوں کسی دنیا کے اس میں جذبہ نہیں ہے. کہ 1971 میں ہم نے اقتدار 160 سیٹوں والے جیتنے والے کو نہیں دیا، ہم نے ملک توڑ دیا لیکن اقتدار نہیں دیا ہم نے. اور یحییٰ خان نے کہا I want the soil of Bengal minus the Bengalis. The Bengalis are traitors. We'll throw them in the Bay of Bengal. مجھے بتائیں اس طرح سے آپ ملک کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ آپ کہیں جی یہ کیڑے مکوڑے ہیں یہ بنگالی، یہ ملک کو آپ پھر رکھ سکتے ہیں؟ 160 سیٹ جیتنے والے کو ہم نے نہیں دیا اقتدار. ایک سیٹ جیتنے والے کو، ایک سیٹ جیتنے والا نور الامین کو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا. اس سے بڑا مذاق دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے؟ رحیم جناب عثمان اکرم صاحب صدر لاہور پاکستان تحریک انصاف، جناب توقیر صاحب، کرمانی صاحب اور دیگر یوتھ کے ماشاءاللہ ٹائیگرز، یہ یوم تاسیس دراصل یوم تجدید ہوتا ہے. آج کے دن آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ اس روح کو دیکھنا ہے، اس روح کو نہ صرف اپنانا ہے، اس روح پر عمل کرنا ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف 30 سال پہلے معرض وجود میں آئی تھی. تو یقیناً یہ سفر آپ نے دیکھا کہ عمران خان کبھی تو تنہا لڑتے رہے اور جوں ہی پھر ان کے ساتھ قافلہ ملتا اور بڑھتا چلا گیا. اور اب تو یہ عالم ہے کہ میں جب کیمپین میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیمپین کے دوران نہ تو ہمیں کیمپین اوپنلی کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اب اس کے اپنے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ مینٹلی ڈس بیلنسڈ شخص ہے.
اس کے خلاف جو ہے آرٹیکل 25 جو امریکن کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے تحت اس کو پاگل قرار دے کر اس کو جو ہے امپیچ کیا جائے، اس کو نکالا جائے صدارت سے، امریکہ کی صدارت سے نکالا جائے. جتنی اس نے تضحیق کر دی ہے امریکہ کی اور سپر پاور کا جتنا بھرم بھشم کر کے اس نے رکھ دیا ہے، دنیا میں شاید امریکہ کے کسی صدر نے کوئی یہ اعزاز نہیں جاتا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سر جاتا ہے. اور ہم ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا ستودہ جاہلاں جاہل باشد، وہ ہماری تعریفیں کرتا ہے. دا گریٹ فیلڈ مارشل، دا گریٹ پرسن. تو جو جب پاگل آدمی کسی اور پاگل کی تعریف کرے تو پھر یہی ہوتا ہے، آپ اندازہ کر لیں. او بھائی کوئی خدا کا خوف کرو یار. کوئی نتنیاہو کے اگر آپ، اور یہ کوئی احساس نہیں، ہم نے پھر بڑے پن کا ثبوت دیا. پارلیمان میں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، امن کی خاطر، انسانیت کو بچانے کی خاطر، خون خرابہ روکنے کی خاطر اگر کوئی بھی قدم ہو رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے متفقہ قرارداد کی. پھلگامہ پہ جو ہندوستان کے ساتھ ہمارا ہوا، حالانکہ اس کا کریڈٹ خالصتاً عمران خان کو جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو انڈین جو ہے سیبر انہوں نے جو ہے گرائے تھے، فرینچ جہاز گرائے ہم نے 5 تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 کہہ دیا. چلے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، چلیں پھر بھی ٹھیک ہے، مہربان ہو تو اسی طرح کا ہونا چاہیے. تو وہ میں آپ کو بتا دوں ایک بات، حقیقت جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ چائنیز وہ جو ٹیکنالوجی تھی اور جہاز تھے جنہوں نے ان ہندوستان کے جہازوں کو انٹرسیپٹ کر کے گرایا تھا، وہ عمران خان نے لیے تھے. اور عمران خان کو جو اس وقت شوکت ترین جو فائنانس منسٹر تھے، اس نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ڈیل، یہ نہیں خرید سکتے. عمران خان پٹ ہز فٹ ڈاؤن. اس نے دفاع وطن کے لیے اس نے اوور رول کر کے ان جہازوں کو جو ہے چائنا سے خریدا تھا. اور میں نے تو یہ جب کہا تو میری ٹرولنگ بڑی ہوئی کہ میں نے کہا بھائی وہ فیلڈ کی تو جنگ ہوئی نہیں ہے، یہ فیلڈ مارشل کہاں سے بن گیا ہے؟ جنگ تو ہوا میں ہوئی ہے. اور ہمیں اگر کریڈٹ دینا ہے تو ہمیں اپنے جو ہے وہ ایئر فورس کے چیف کو دینا چاہیے، سدھو کو دینا چاہیے. اور کمال کی پریسیشن دیکھیں، کمال کی ایکیوریسی دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے آپ کے جو ہے گراؤنڈ راڈار نے ان کو جو ہے ساکت کر دیا، ان کے نظام کو ساکت کیا، ان جہازوں کو سائبر جو انڈیا کے جہاز تھے اس کو جیم کر کے. اور اس کے بعد آپ کی جو وہ میزائل ٹیکنالوجی تھی وہ کتنی ایکیوریسی سے استعمال کی گئی کہ انہوں نے ہٹ کیا ان جہازوں کو. ایک سپلٹ سیکنڈ کا اگر فرق پڑتا تو میلوں جو ہے کوسٹ آپ کا جو ہے وہ نشان چوک جاتا تو اور آپ کامیاب نہ ہوتے. تو یہ سارا جو ایکیوریسی تھی یہ بیسیکلی آپ کی ایئر فورس ہی کی ایکیوریسی تھی، لیکن باہر کا فیلڈ مارشل کوئی اور بن جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں جیل سازیاں بہت ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ یوم تاسیس آپ کا یہ ایک آپ کی انٹروورژن ہوتی ہے، آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے آپ کی مقصدیت کیا ہے، آپ کا جو ہے کس طریقے سے آپ پیش رفت کرو گے. تو یہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ملک کے بارے میں بھی سوچیں. خدا را جن قوموں نے اپنی ملک سے، اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھا وہ قومیں مٹ جاتی ہیں. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا اسی طرح پاکستان کا تخیل کیا تھا؟ تخیل پاکستان تو علامہ اقبال نے دیا. ذرا اس کا فلسفہ تو نظریہ تو دیکھیں، وہ مسلمان کے کیا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں. اس نے مسلم امہ کو ایک ایسے جذبہ دیا تھا جو میں سمجھتا ہوں کسی دنیا کے اس میں جذبہ نہیں ہے. پھر یہ جو ملا کے اس تصور کو بھی اس نے زائل کیا تھا
جس میں وہ یہ تھا کہ جی جو ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو مجبور محض ہے انسان. نہیں, اس نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے مسلمان, یہ ہے نظریہ جو پاکستان کا تھا. اور اللہ اس پر اس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. وہ بیرسٹر قائد اعظم, بیرسٹر ہی علامہ اقبال بھی تھا اور بیرسٹر ہی قائد اعظم محمد علی جناح بھی تھا, جس نے یہ تکمیل پاکستان دی. اور تکمیل پاکستان جانتے ہیں یہ ایک فلاحی مملکت کا تصور تھا, فلاحی مملکت کا تصور تھا اور گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ تھا. آپ نے تو الجھ کر ہی آپ نے, اور پھر جب بدقسمتی دیکھیے گا کہ لیاقت علی خان کو ہم نے 51 اکتوبر میں قتل کر دیا اور اس کے بعد سول بیوروکریٹس آ گئے جنہوں نے ایک دن جنہوں نے انڈین سروس نہیں چھوڑی تھی, اور وہ کس طرح پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے, کلونیل سوچ کے تحت بنے. پھر اس کے بعد ملٹری بیوروکریسی آ گئی ہے ایوب خان کی شکل میں, اور اس کے بعد چل سو چل تصور آپ کے 22 خاندان آ گئے. اور مسلمانوں کو جو آزادی ملی تھی خاکی ہیٹ والے سے, وہ خاکی وردی کی غلامی میں چلی گئی. او بھائی آزادی ملی آپ کو کہاں؟ اور یہ ہے کیا پاکستان کا تصور؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے. This is what the youth has to think about it. You are the future of Pakistan. آپ نے سوچنا ہے. اور ماضی سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ 1971 میں ہم نے اقتدار 160 سیٹوں والے جیتنے والے کو نہیں دیا, ہم نے ملک توڑ دیا لیکن اقتدار نہیں دیا ہم نے. اور یحییٰ خان نے کہا I want the soil of Bengal minus the Bengalis. The Bengalis are traitors. We'll throw them in the Bay of Bengal. مجھے بتائیں اس طرح سے آپ ملک کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ آپ کہیں جی یہ کیڑے مکوڑے ہیں یہ بنگالی, یہ ملک کو آپ پھر رکھ سکتے ہیں؟ 160 سیٹ جیتنے والے کو ہم نے نہیں دیا اقتدار, ایک سیٹ جیتنے والے کو, ایک سیٹ جیتنے والا نور الامین کو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا. اس سے بڑا مذاق دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے؟ اور سکرپٹڈ پھر آدھی پارٹی اس کی توڑ دی اور نامزد کر دیے جماعت اسلامی کے لوگ, وہاں نامینیٹ کیے, اور پھر جو ہے وہاں ادھر تم ادھر ہم آ گیا, اور پھر 80 سیٹوں والا وزیر اعظم بن گیا. اور پھر حمود الرحمان 93,000 فوجیوں نے اروڑا کے قدموں پر بغیر گولی چلائے سرنڈر کیا. دنیا کی بدترین یہ عسکری شکست ہے. جانے ہم کیوں ان چیزوں سے سبق نہیں سیکھتے ہیں؟ اتراتے ہیں آج ہم کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ سپیریئر سپیشیز ہیں. او بھائی اپنے ماضی کا ازالہ تو کرو. حمود الرحمان کمیشن کاش یہ جو ہے پبلش کر دی جاتی. آپ کا ایک مرلہ آپ کا کوئی قبضہ کر لے گھر کا, آپ سپریم کورٹ تک جاتے ہو, آپ مرنے مرانے پر آتے ہو آپ کا اگر 1 انچ بھی کوئی قبضہ کر لے. آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, ہم نے کسی کو مورد الزام ٹھہرایا, کسی کو ہم نے جو ہے حساب لیا, کسی کا محاسبہ ہوا, کسی کو سزا جزا ملی؟ کسی کو نہیں ملی. اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ پھر چل سو چل رہا. یہ سکرپٹڈ وہی کام آج یہاں ہو رہا ہے. 180 سیٹیں جیتنے والا عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے, 17 سیٹیں جیتنے والا وزیر اعظم پاکستان ہے. ہماری آدھی پارٹی جو ہے فارم 47 کے ذریعے انہوں نے توڑ دی, جیسے پہلے 71 میں توڑی تھی, اور باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے. تو اس طرح سے جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم چل کس طرف رہے ہیں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے شاید کبھی بھی اتنی ضرورت نہ ہوتی. اور آج عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جو پاکستان کی 90% لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, اور وہ بالکل ڈٹا ہوا ہے. اس نے خود مجھے کہا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا, نہ میں ان چوروں لٹیروں کی طرح سرور محل جو ہے ملک چھوڑ کر جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے, اور میں حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا.
لوگوں کو بھلے یہ مجھے پاکستان کی ساری جیلیں کیوں نہ پھرائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی ہر کیس میں یا بری ہو چکے ہیں یا سسپینڈ ہو چکی ہے سینٹنس یا وہ ضمانت پر ہیں۔ ایک ہی کیس ہے جو رہ گیا ہے جس کو لگایا نہیں جا رہا ہے، اور وہ لگتا ہے تو اس کو طوالت دی جا رہی ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے۔ اور ان کی آنکھ جو ہے داہنی آنکھ وہ 70% زائل ہو چکی ہے، 30% جو ہے وہ بینائی ان کی جو ہے باقی رہ گئی ہے۔ ہماری تمام تک کوششوں کے باوجود کہ انہیں شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں ہی ریٹنا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، آرتھوپالمولوجسٹ ہیں، اور ان کی یہ سورس کا ضروری ہے یہ ڈائگنوز کرنا، ڈیٹیکٹ کرنا کہ وہ خون کا لوتھڑا جو ان کی داہنی آنکھ کو جو متاثر کیا وہ کیا برین سے آیا ہے، دل سے آیا ہے یا کسی شریان سے آیا ہے، اور اس کے لیے ان کا پوری باڈی کے کمپریہنسبلی ٹیسٹ ضروری ہیں جو ظاہر ہے کہ جیل میں ممکن نہ ہیں۔ اور لیکن ان کی نہ تو عدالتیں ہمیں کوئی ریلیف دے رہی ہیں اور نہ وہ ڈاکٹرز دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ معالج ان کے جو ذاتی ہیں، کامران ظفر صاحب ہیں یا یوسف ہیں، عاصم یوسف صاحب ہیں، ان کو ایسوسیٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس ساری ہسٹری محترم عمران خان کی پوری ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی کا علاج مؤثر طریقے سے کرنا ہو تو پاسٹ ہسٹری کا ان کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ بھی درخور اعتنا نہیں رکھا گیا۔ ہم نے کہا کہ ان کی فیملی کو ایسوسیٹ کیا جائے، وہ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس پر ترا یہ ہے کہ بشرا بی بی بھی اسی آنکھ کی عارضے کی میں مبتلا ہیں، اور وہ بھی جیل میں انہی کے ساتھ ان کو کبھی کبھی ہسپتال لے جایا جاتا ہے اور سیکریسی میں لے جایا جاتا ہے، رات کی تاریکی میں لے جایا جاتا ہے۔ او بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان کو 3 مرتبہ فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے۔ ہمارا یہ تھا تجسس، یا ہمارا کم از کم یہ وہ تھا کہ خدا را کہیں پوائزن تو نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کیوں آپ جو ہے چھپاتے ہو قوم سے، کیوں آپ ملک سے چھپاتے ہو، کیوں آپ فیملی سے چھپاتے ہو، کیوں ان کے معالج کو ایسوسیٹ نہیں کرتے ہو؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے قائد لیاقت علی خان سے لے کر مرڈر ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو مرڈر کر دیا گیا، بے نظیر بھٹو کو مرڈر کر دیا گیا، اب محترم عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں۔ جو بھی پاکستان میں ہر دل عزیز آتا ہے اور جو بھی پاکستان کی خدمت کر کے اس کو عظمتوں پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا اتفاقات ہیں؟ ہاں، ہمیں تم سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ ہم وفادار ہیں، محب وطن ہیں۔ کبھی آپ جو ہے کافر اعظم کا خطاب دے دیتے ہو، کبھی آپ جو ہے محب وطن ہونے سے انکاری کرتے ہو۔ یہ بند ہونا چاہیے کھیل تماشا۔ ہماری نظر میں ساورے بھی محب وطن ہیں، لیکن خدا را عوام کو، قوم کو، وہ کدھر ہے وہ جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو؟ آج اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ 17 سیٹیں لے کر 180 سیٹیں جیتنے والے کے اوپر جو ہے وزارت عظمیٰ کر رہا ہے۔ وہ کدھر ہے خواجہ آصف جو بڑکے مارتا تھا؟ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے؟ وہ خود ہارا ہوا ہے۔ اور اس لیے میں کہوں گا کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنی ماضی سے سبق سیکھتی ہیں، اور آپ اپنی ماضی سے سبق سیکھیں۔ عوام کو کیڑے مکوڑا مت سمجھو، عوام کی طاقت دیکھنی ہے، انشاءاللہ نظر آئے گی۔ یہی عوام جو ہے انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں یہ ووٹ عمران خان کا بڑھ رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ عمران خان سارے مسلم امہ کا بھی وہ اپنے ایک سٹیٹس مین ہونے کی حیثیت سے وہ ساروں کی سربراہی بھی کر سکتا ہے، وہ ان کو یکجا بھی کر سکتا ہے، وہ قوم کو بھی متحد کر سکتا ہے، وہ اس IMF کی لعنت سے بھی پاکستان کو چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ اس کی ایک للکا، ایک پکار پر میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانی جو 100% اس کے حق میں ہیں،
اوورسیز پاکستانیز پاکستان کا سارا قرضہ ایک وہ عمران خان کی کال پر دیں گے، لیکن وہ ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو کیسے دیں جن کا پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی عوام پر گولیاں مارنی ہیں، انہوں نے اپنے ہی عوام پر جو ہے آنسو گیس مارنے ہیں، انہوں نے اپنے ہی اس پیسے سے جو ہے لاٹھیاں خرید کر کے جو ہے اپنے عوام کو انہوں نے زد و کوب کرنا ہے، انہوں نے اپنے ہی عوام کے گھروں کی چادر چار دیواری کو پامال کر کے انہوں نے شکست و ریخت کرنی ہے، انہوں نے اپنے ہی عوام کی جب کاروبار کو تباہ کرنا ہے اور گھروں کو تباہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے آج یوم تاسیس، آج آپ کے لیے یوم تجدید ہے، اور عہد کیجئے گا کہ آپ عمران خان کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور عمران کو وزیر اعظم بنا کر رہیں گے۔ ہمیں اجازت ہوتی تھی، فسطائیت کی انتہا یہ تھی کہ ہم سے سمبل چھین لیا گیا، اور ہم تو ایک بلہ مانگ رہے تھے، انہوں نے تو شادی کا جہیز پورا سما دیا، کسی کو کٹورا دیا اور کسی کو جو ہے بینگن دیا اور کسی کو پتہ نہیں جوتا دیا اور کسی کو کیا کچھ دیا، باہر کے۔ لیکن آفرین ہے پاکستان کے عوام کی، ان کی کمال ہے ان کی، دیکھیں کہ وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ میرا سمبل آپ کو پتہ ہے کے تھا، اب کے نارمل سمبل نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی یہ جو ہے ہندسوں کی سمبل نہیں ہوتا، لیکن باہر کے کو ہم نے کہا کہ یہ کنگ خان کو ہماری کرتا ہے، کنگ خان ہمارا پھر کے سے کھوسا بھی بنتا ہے۔ تو پھر ہمارے ساتھ، میرے ساتھ جو 4 MPs تھے، آپ کو پتہ ہے ان چاروں کے سمبل مختلف تھے۔ تو اب آپ کنفیوژن کی آڑ میں دیکھیں کہ دنیا جہان سے لوگ آ رہے تھے اور پوچھتے تھے کہ جی، اور کچھ تو ڈپلیکیٹس بھی آ گئے، میری اوپر تصویر لگا کے خود MPA کے امیدوار بن گئے جبکہ وہ PTI کے امیدوار تھے ہی نہیں۔ تو مجھے کہنا پڑا کہ بھائی یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے، اس لیے وہ مجھے وضاحتیں کرنا پڑی۔ لیکن آپ کا یہ جو حلقہ جس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اس کا اعزاز یہ ہے کہ یہ پاکستان کا واحد شاید حلقہ ہے جس میں آپ نہ صرف قومی اسمبلی کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتی، بلکہ چاروں میرے MPAs جو تھے ممبر صوبائی اسمبلی، وہ چاروں پاکستان تحریک انصاف کے، جو 2 جن میں سے جیل میں تھے اور 2 انڈر گراؤنڈ تھے، وہ چاروں کے چاروں جیتے۔ اور یہ بھی واحد اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ جو آپ کا مد مقابل تھا اس نے پہلے ہی دن ٹویٹ کر کے اپنی شکست کو تسلیم کیا، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک یکتا آپ کا کارنامہ ہے کہ اس نے یہ۔ لیکن جو بتانا مقصود تھا آپ کو یہ تھا کہ جب ہم گلیوں میں جاتے تھے، کیونکہ ڈور ٹو ڈور ہمیں کیمپین کرنا کی اجازت تھی، جب ڈور ٹو ڈور جاتے تھے تو آپ یقین کریں گے اتنے بچے، وہ ایک سیل رواں ایک سمندر جو ہے بچوں کا آ جاتا تھا، اور وہ جھنڈے تو ان کے پاس، کسی کے پاس تھے کسی کے پاس نہیں تھے، لیکن ان کے فلک شگاف نعروں کی کمال تھی۔ اور دوسری جانب بھی ان کی نفرت بھی غمازی کرتی تھی، گلی گلی شور ہے مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں، یہ اتنی گونج کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے تھے بچے۔ اب آپ اندازہ کریں گے اتنے بچے جو 18 سال کی عمر میں جو بھی آ رہا ہے وہ 100% عمران خان کے ساتھ آ رہا ہے، اور 100% جو ہے عمران خان کا ووٹ بینک ہر سال جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایسی جوان نسل کو یہ اور ایسا جو ہے ارتقا کون روک سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کوئی روکے؟ جتنی مرضی آپ فسطائیت کر لو، اور فسطائیت کی تو انتہا ہو گئی ہے۔ میں نے اب ایوب خان کا دور بھی دیکھا، جب ایوب خان اور کالا باغ، میں یونیورسٹی لاء کالج کا پریزیڈنٹ تھا، میں بھی آپ ہی کی طرح یوتھ، آج بھی میں ماشاءاللہ اسی جذبے
اس لیے جذبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو ہے یوتھ کالج کے زمانے سے اور یونیورسٹی لا کالج کا میں جب صدر الیکٹ ہوا تو ہائیسٹ لیڈ تھی آج تک میری, وہ نہیں ٹوٹی ہے لیڈ. اور یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہوتا تھا. اس لیے جو میں آپ کو یوتھ کو یہ ایک مشورہ دوں گا وہ یہ ہے کہ کبھی آپ تعلیم کو جو ہے نظر انداز نہ کریں. یہ دیکھیں ایک تو ڈیجیٹل ایرا ہے, ایک یہ جو ہے یہ ایجوکیشن از آل اباؤٹ. ایران آج کیوں فتح یاب ہوا ہے, ایران آج کیوں ایک قوم بن کے کھڑا ہو گیا؟ 98%, 98% ادھر جو ہے آپ کی جو ایجوکیشن کی ریشو ہے 98%. اور پاکستان کا پیتھیٹک سچویشن ہے اس وقت. پاکستان کی جو ہے 3 کروڑ سے زیادہ بچہ آپ کا اسکولوں میں نہیں جا رہا ہے. سو خدا را تعلیم پر جتنی آپ توجہ دیں گے آپ اتنا ہی. اور اس وقت دیکھیے معیار کیا ہوتا تھا کہ ہم جب میں یونیورسٹی لا کالج کے صدر کی حیثیت سے, آپ کو پتہ ہے ہماری آل پاکستان یا انٹر کالجیٹ ڈبیٹس جب ہوا کرتی تھی یا انٹرنیشنل ہم فوراز پہ ڈبیٹس کروایا کرتے تھے تو ہمارا ٹاپک آج بھی مجھے یاد ہے, ڈپلومیسی از الرجک ٹو ریزن. آج آپ دیکھیں آج بھی یہ مثبت آ رہے ہیں, ڈپلومیسی از الرجک ٹو ریزن. یہ تھا, اس پر میں نے سیمینار کروایا تھا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ سے جو ہے وہ اسپیکرز آئے تھے. آپ اندازہ کریں کہ آج آپ ذرا ڈپلومیسی انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو آپ کو یہ ٹاپک کتنا زیادہ آج کے حساب سے آپ کو موضوع نظر آئے گا. ڈپلومیسی از الرجک ٹو ریزن. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں, نیتن یاہو کیا کر رہے ہیں, یہ دنیا کے جو ہے سو کالڈ اپنے آپ کو جو مہاتما سمجھتے ہیں وہ ڈپلومیسی کی توہین کر رہے ہیں, تضحیق کر رہے ہیں. ایک دن صبح کو ایک بیان دیتے ہیں, دوپہر کو دوسرا بیان دیتے ہیں, شام کو تیسرا بیان دیتے ہیں, سوتے مرتبہ کوئی اور بیان دیتے ہیں, اور صبح اٹھ کے پھر وہ جو ہے یو ٹرن لے کے تو پھر شروعات ہو جاتی ہیں اور دنیا کو سارا جو ہے تباہی کے دہانے پر آج کھڑا کر دیا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے غاصب اور اس طرح سے جو ہے پاگل لوگوں کو آپ سربراہ بنا دیتے ہو تو پھر یہ گھماتے ہیں, پھر دنیا ساری جو ہے ٹرموائل میں ٹربولنس میں آ جاتی ہے اور آپ کا بین الاقوامی جو ہے وہ امن سارا تتر بتر ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اسٹون ایج میں دھکیل دیں گے, کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سویلائزیشن کو تباہ کر دیں گے, تمدن کو تباہ کر دیں گے. یار کو خدا کا خوف کرو. کبھی تہذیب اور تمدن کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے. کبھی آپ جو ہے اس سائیکل کو آپ ریورس کر کے آپ اسٹون ایج میں پھینکنے کا, وہ بھائی یہ تو خدائی دعوے سے بھی بڑھ کے آپ نے دعوے شروع کر دیے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ لے گا. اور ہماری بھی دیکھیں کمال ہے ہمارا, 2 ملکوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو, صرف 2 ملکوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ نوبیل پیس پرائز دیں. ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل. 2 ملکوں نے صرف جو ہے کہا ہے نیتن یاہو. اب جو پاگل ترین دنیا میں, پاکستان زندہ باد, عمران خان